بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نعت سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم وہ نعت کی ویڈیو بنا کر آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ اب انشاءاللہ تعالی آپ کو میت کے حوالے سے ضروری باتیں جو ہمارا جاننا ضروری ہے، ہم پر فرض ہے، حضرت مولانا قاری احسان رضا صاحب انشاءاللہ بتائیں گے۔ آپ لوگ اسے سنیں اور پھر پریکٹیکلی طور پر بھی انشاءاللہ تعالی میت کو کیسے سلانا انشاءاللہ بتائیں گے۔ آپ ضرور دیکھیں، ہم لوگ بھی انشاءاللہ بیٹھتے ہیں تاکہ کبھی بھی ایسا موقع بنے تو ہم اس معاملے کو نپٹا سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ جس نے الگ الگ موڑ پر الگ الگ انداز میں ہمیں ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے، اور اسلام نے کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث، قرآن پاک کی آیتیں ہم سب کے لیے رہنمائی کا سبب ہے، ہدایت کا سبب ہے۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا کہ جس کے گھر میں میت نہ ہوتی ہو، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمارے یہاں جب میت ہو جاتی ہے تو بجائے ہم غسل دیں، ہم کسی اور کو بلانے پر مجبور ہوتے ہیں، یا انتظار کیا جاتا ہے کہ کوئی آئے اور ہمارے رشتہ دار کو یا ہمارے گھر والے کو یا ہمارے عزیز کو غسل دے۔ اب وہ اپنے انداز میں آ کر غسل دے دیتا ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری تھی اور ہماری رسپانسبلٹی تھی کہ ہم خود اتنا علم حاصل کرتے اور اتنا نالج رکھتے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو ہم غسل کیسے دیں۔ یہ کوئی اتنا ٹف مرحلہ نہیں ہے یا اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے کہ جس کو سیکھنے کے لیے سالوں لگ جائے یا مہینوں لگ جائے۔ اگر علماء کرام کی رہنمائی لی جائے اور ان سے سیکھا جائے تو اللہ نے چاہا تو ہم چند ہی منٹ کے اندر یہ غسل دینے کا بالکل آسان اور سہل طریقہ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی نسبت کے ساتھ غسل میت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسا آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، وہ گناہوں سے اس قدر پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی فضیلت ہے، ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کون سا گناہ ہوتا ہے؟ وہ بالکل کلین ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی بندہ ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک اگر کسی میت کو غسل دیتا ہے۔ تو جب بھی میت کو غسل دینے کی بات آئے، یہ حدیث پاک اپنے ذہن میں رکھے کہ اپنے گناہوں کی معافی کروانے کا یہ بہترین سبب اور ذریعہ ہے۔ باہر ہم کسی اور کو غسل دینے کے لیے نہ بھی جائیں، کم از کم یہ کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم گھر والے ہی مل کر انہیں غسل دیں۔ اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ میت کی روح خوش ہوتی ہے۔ باہر سے اگر کوئی غسل دینے کے لیے آئے گا، ہاتھ اٹھائے گا چھوڑ دے گا، پاؤں اٹھائے گا چھوڑ دے گا، اپنے انداز سے وہ غسل دے گا۔ اگر گھر والے ہوں گے تو اس کی میت کے ساتھ ایک فیلنگز جڑی ہوئی ہے، ایک لاگڑی جڑی ہوئی ہے۔ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو وہ اپنا سمجھ کر اٹھائے گا، جب وہ پاؤں اٹھائے گا تو وہ اپنا سمجھ کر نرم انداز میں، سہل اور آسان طریقے سے، جس سے میت کو تکلیف نہ ہو، وہ ایسا طریقہ اختیار کرے گا۔ ہم خود تصور کریں کہ اگر ہمارے باپ کی ہی میت پڑی ہو اس وقت ہمارا انداز کیا ہوگا۔ اگر ہمارے ہی گھر والے جن سے محبت کرتے، اگر ان کا ہی جنازہ سامنے پڑا ہے، اگر غسل دینے کی باری آئی تو ہمارا انداز کیسا ہوگا۔ بجائے باہر والا دے اور گھر والا دے، دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ غسل دینا بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز رکھے کہ جب بھی غسل دینے کی
باری آئی تو پہلے آپ نیت اچھی رکھیں. اچھی نیت کریں گے انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. بندہ کیا عمل کرتا ہے پہلے کس نیت کے ساتھ کرتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. عمل جو کرتا ہے وہ بعد میں دیکھا جاتا ہے. اس کا انٹینشن کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، کس لیے وہ عمل کر رہا ہے. تو یہ آپ انٹینشن اور ارادہ شامل کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف گھر سے مسجد تک جانے کے لیے 40 نیتوں کو ذکر فرمایا ہے کہ اگر گھر سے آپ مسجد تک جائیں تو آپ کیا کیا ارادہ بنا سکتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، پابندی سے نماز کا ارادہ کر رہا ہوں، پہلے صف میں نماز پڑھوں گا، امام صاحب سے ملاقات کروں گا، مسلمانوں سے ملاقات ہوگی، مصافحہ کروں گا، ایک دوسرے سے سلام کروں گا، مسکرا کر صدقے کا ثواب کماؤں گا. کتنی ساری انٹینشن اور ارادے کر سکتے ہیں. یہ ارادے بنانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی نیتیں پلس کرتے جائیں گے اتنا آپ کا ثواب بڑھتا جائے گا. اگر اچھی نیتیں بڑھتی جائے گی تو ثواب بھی اس کا بڑھتا جائے گا. اگر آپ نے 50 نیتیں کی ہے تو اس کا ثواب اس اعتبار سے ملے گا، اور اگر ایک نیت کی ہے تو اس کا ثواب بھی اس اعتبار سے ملے گا. تو جو کام کر رہے اس کا ارادہ ہو. میت کو غسل دینے میں کیا ارادہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 اللہ کو راضی کرنے کے لیے غسل دوں گا. نمبر 2 عبرت حاصل کروں گا. اصل مقصد ہم چھوڑ چکے. پہلے کے دور میں پہچان ہو یا نہ ہو لیکن میت ہو جاتی تھی، سارے جمع ہو جاتے تھے. حضرت سیدنا اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ، غالباً اس بزرگ کا نام مجھے یاد نہیں ہے، میں بھول چکا ہوں تو اللہ معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی جنازے کے اندر شرکت کرتے تو ہمیں تعزیت کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس کے رشتہ دار کون ہیں، کیونکہ جتنے میت میں آتے سارے ہی رو رہے ہوتے، اور یہ جو ان کا رونا ہوتا یہ ہر ایک کا اپنی موت کو یاد کر کے رونا ہوتا تھا. اور آج یہ دستور اور یہ انداز اور یہ عبرت کی نگاہیں ہم سے دھیرے دھیرے یہ انداز رخصت ہو چکا ہے. تو جب میت کو غسل دیں اس وقت انٹینشن یہ ہو کہ میں عبرت حاصل کروں گا. ایک وقت آئے گا جب مجھے یوں ہی بے بسی کے ساتھ لٹایا جائے گا. کل تک جب وہ زندہ تھا اس وقت وہ جو بھی کام کر رہا تھا، جیسا بھی انداز تھا، کون ہے جو مجھے روکنے والا ہو، ٹوکنے والا ہو؟ آج وہ بے بس پڑا ہوا ہے. ایک وقت آئے گا جب میری طاقت بھی ختم ہو جائے گی، میں اپنا غسل اپنے ہاتھوں سے نہیں دے سکوں گا، میں اتنا مجبور ہو جاؤں گا کہ کسی کا مجھے سہارا لینا پڑے گا. کوئی جس طرح سے بھی مجھے غسل دے گا قبول ہی کرنا پڑے گا. تو عبرت کی نگاہ اس وقت رکھنا بہت ضروری ہے. اور تیسری بات جو اہم ترین ہے کہ اگر میت کے اندر کوئی عیب ظاہر ہوا تو اللہ کی رضا کے لیے میں اس کو چھپاؤں گا. اس لیے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ باہر نکل کر ہم باتیں کر دیتے، موٹا بالکل کالا ہو گیا تھا، دیکھنے جیسا نہیں تھا، یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، آ ہوا، ہم اس طرح کی باتیں کرتے. مسلمانوں کے عیب کو چھپانا ضروری ہے. جو اسلام میت کے عیب کو چھپانے کا حکم اس قدر دیتا ہے وہ زندوں کے عیب چھپانے کا کیسا حکم دیتا ہوگا. تو میت کے اندر اگر اس طرح کا کوئی عیب ظاہر ہو تو اپنے تک محدود رکھنا ہے، اور آس پاس میں جو بھی ہوں انہیں بھی سمجھائے کہ یہ عیب ظاہر ہو تو اس کو چھپا کر رکھے. اور اگر اچھی بات دکھے، جیسے میت کا چہرہ نورانی ہو گیا یا میت کے جسم سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں، تو اس میں یہ ارادہ کرے کہ اس کو میں دوسروں تک پہنچاؤں گا. اس لیے کیونکہ اگر اس کی ایسی باتیں کہ جو تعریف والی ہے اور حقیقت کے اندر ہو اگر یہ لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. ایمان تازہ ہوتا ہے اور اس کے اعمال کی طرف لوگوں کی توجہ جائے گی کہ وہ کون سا ایسا کام کرتا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ مرنے کے بعد نورانی ہو گیا یا اس کے جسم سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی. تو اس طرح انٹینشن اور ارادے کے ساتھ اگر ہم میت کو غسل دیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی. چند باتیں خاص غسل کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا غسل کیسے دیتے ہیں پہلے یہ ذہن میں رکھیں. میں آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تفصیل بہت بڑی ہے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے. جب ہم غسل کرتے تو طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم استنجا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز جیسا وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بدن پر سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ، الٹے کندھے پر 3 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہاتے ہیں. یہ ہمارا زندوں کا غسل ہے. مردوں کا بھی اسی طریقے سے غسل ہے، ملتا جلتا. کچھ باتوں کے اندر فرق ہے. جب بھی میت انتقال ہو جائے تو اس کو تختے پر لٹائیں.
تختے پر لٹانے سے پہلے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ لبان ہو تو لبان ورنہ اگربتی بھی چل سکتی، اس سے آپ دھونی دیں، اور پھر میت کو اس طرح تختے کے اوپر لیٹائے جیسے ہم قبر میں لیٹاتے ہیں۔ قبر میں کیسے لیٹاتے ہیں؟ پاؤں کس طرف ہوتے ہیں، چہرہ کس طرف ہوتا ہے، اس انداز سے اس ڈائریکشن کے اعتبار سے اس کو میت کو پاٹ پر سلائیں گے۔ اب یہاں ایک اور سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی بہت کوتاہی جہاں تک میں جاتا ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ نمبر 1، میت جب ہو جاتی ہے تو اس کے کپڑے اتار کر اس پر آلریڈی پہلے کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اس کا ستر چھپا دیا جاتا ہے جہاں تک میں پہنچا ہوں، اور پھر وہ تختے پر لٹا کر ان کو غسل دینے کا مرحلہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ شروع سے لے کر آخر تک میت کے ستر کو چھپانا یہ بہت خاص مسئلہ ہے، اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس لیے کیونکہ وہ تو دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے اب سارے معاملات اعمال ختم ہو گئے، اب وہ کوئی نیک مطلب دوسرے کوئی اعمال نہیں کر سکتا، لیکن ہم تو زندہ ہیں۔ اگر ہماری نظر ان کے ستر کی طرف پڑی تو ہم گنہگار ہوں گے۔ تو یہاں اس چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کفن کے ساتھ میں ہی ایک وائٹ کپڑا آتا ہے جس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، اگر وہ ٹکا ہوا تو ٹکا، لمبا ہوا تو لمبا، جیسا بھی ہوتا ہے ہم اس کو ڈھانپ دیتے ہیں اور اس کو ستر عورت بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ چیز دھیان میں رکھیے، سفید کپڑا ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت پورا یہ حصہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اب آگے کا جو مرحلہ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا بعد میں، لیکن ابھی یہ چیز مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب وہ کپڑا لٹا دیا جاتا ہے اور 2-3 لوگ میت کو، بعض اوقات پلنگ پر انتقال ہو جاتا ہے یا نیچے زمین پر انتقال ہو جاتا ہے، تو اب اس کو اٹھا کر ہم تختے پر لٹاتے ہیں، تو اس وقت اس کے ستر کا چھپا ہوا ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹوکا کپڑا ہوگا تو ہوا کے حساب سے یا تو پھر اوپر کا حصہ ڈھپا ہوا رہتا ہے، لیکن جب میت کو اٹھائیں گے تو نیچے کا جو حصہ ہے اس میں بے پردگی ہوتی ہے، اور یہاں اپنی نظر کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک روم کے اندر کبھی کبھی 10-10 12-12 لوگ آ جاتے ہیں اور یہ سارے غسل دینے میں تعاون کرتے ہیں یا مدد کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن اٹھانے کے اندر یہ چیز خاص دھیان میں رکھی جائے کہ اس کا ستر عورت چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ جب تختے کے اوپر لٹائیں گے، اب غسل دینے کا بالکل آسان طریقہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تھوڑی سی توجہ دیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کپڑا لٹا دیا، کپڑا اڑا دیا گیا، ستر عورت ہو گیا، ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کا حصہ چھپا دیا۔ اب بھی کہہ رہا ہوں کہ بڑا کپڑا ہوگا تو فائدہ دے گا، اور ایسا کپڑا کہ جو پتلا ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کو ڈبل کر دیا جائے۔ یہ ایسا کپڑا ہے کہ جس سے آر پار کا نظر آ رہا ہے، مجھے اس طرف کا دکھ رہا ہے، آپ کو اس طرف کا دکھ رہا ہے، ہم صرف اسی کو ایک رسمی طور پر ڈھانپ دیتے ہیں اور یوں سمجھتے کہ اس کا ہم نے ستر عورت کر دیا، ڈھانپ دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی تو یہ سوکھا ہوا ہے، جب اس پر پانی گرے گا تو یہ اپنا پتلا پن اور ظاہر کرے گا، اور سب سے زیادہ پتلا پن سفید کپڑوں میں بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب سفید کپڑا پتلا بھی ہو، اوپر سے پانی بھی لگے گا، تو اس سے اور ایک یہ ہوگا کہ جو رنگت ہے چمڑی کی وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، وہ ظاہر ہو جائے گی، تو پھر جو ہمارا مقصد ہے ستر عورت کا وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو ایسے موقع پر پتلے کپڑے کو ڈبل کر دیا جائے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، وائٹ کپڑا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی کپڑا چلے گا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ میت کے ستر کو چھپانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ گھر کا کوئی بھی، آپ بیڈ شیٹ بھی لے سکتے ہیں، آپ دوسرا کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں، اور آپ میت کو اس طرح ستر اس کا چھپا دیا جائے۔ اب جب میت کو تختے پر لٹا دیں گے تو غسل کی شروعات کہاں سے کریں گے؟ تو جس طرح سے ہم غسل کرتے ہیں تو پہلے استنجا کرتے ہیں، میت کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ لیا جائے اور میت کو استنجا کروایا جائے۔ استنجا کروانے کا بالکل میں صاف اور آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب میت لیٹی ہوئی ہو اور اس کے اوپر کپڑا ڈھانپا ہوا ہو تو بعض اوقات استنجا کرانے والا کپڑا اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ اس کے اگل بغل میں کھڑے رہنے والا اگر نظر بچا لے تو وہ بچ جاتا ہے،
ورنہ اس کی نظر بھی ستر کی طرف پڑ جاتی ہے. یہاں بھی اس چیز کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں تاکہ جلدی سے آسانی کے ساتھ ہو جائے. اگر آپ کو نظر آتا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر میری آواز سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اب جیسے مثال, یہ ہم نے میت کو لیٹایا تختے کے اوپر. اب یہ جو کپڑا ہے یہ اتنا موٹا ہے کہ اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کا حصہ چھپا ہوا ہونا چاہیے. یہ ہم نے چھپا کر رکھ دیا. لیکن دیکھیے یہ اتنا ٹوکا ہے کہ اگر جب ہم میت کو کروٹ پر لیٹائیں گے, سائیڈ سے لیٹائیں گے, تو یہ اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ جب اس کو ہم کروٹ پر لیٹائے, سائیڈ پر لیٹائے, تو پیچھے بھی اس کا کپڑا کور کر لے. اس چیز کا خاص دھیان رکھنا ضروری. اتنا موٹا کپڑا ہونا چاہیے. تھوڑا بھلے ادھر بھی لٹکتا رہے یا ادھر بھی لٹکتا رہے, یہی فائدے والی چیز ایکسپیرینس اور تجربے سے نصیب ہوئی ہے کہ اس طرف اور اس طرف جب کروٹ پر لیٹائیں گے تو دونوں طرف اس کا ستر ڈھپا ہوا ہونا چاہیے. استنجا کروانے کے لیے جب ہاتھوں میں کپڑا لیں گے تو صرف ہاتھ اندر جائے وہاں تک ہی اٹھائے اور اس کے اوپر آپ پھر واپس کپڑا ڈال دیں. کپڑے کو اٹھا کر دیکھنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. آپ نے ہاتھ اندر ڈال دیا, اب آپ کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہے. اب استنجا کروانے کا طریقہ بالکل آسان. جیسے ہم استنجا کرتے ہیں, جب ہم پیشاب پھرتے ہیں تو پانی کیسے استعمال کرتے ہیں؟ نرم ہاتھ ہوتا ہے اور تکلیف نہ ہو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. میت کے اندر اس سے زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی محسوس کرنے کی طاقت اب بڑھ چکی. جب زندہ تھا تو آنکھ کھولے بغیر نہیں دیکھ سکتا تھا, اب وہ انتقال کر گیا, اب آنکھ بند کر کے بھی وہ دیکھ سکتا ہے. جب زندہ تھا تو دیوار پیچھے کا نہیں دیکھ سکتا تھا, اب وہ قبر میں لیٹے لیٹے دیکھ سکتا ہے کہ میرے قبر پر کون فاتحہ پڑھنے آیا, کیونکہ اس کے محسوس کرنے کی طاقت بڑھ گئی ہے. تو یہی ہمیں آسانی کے ساتھ استنجا کروانا ہے, اور وہ یہ کہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے, پانی بھی تھوڑا سا ڈال دے اور نرم ہاتھوں سے صرف صاف کرنا ہے. سادی بھاشا میں بولتا ہوں صاف کرنا ہے, نرم ہاتھوں سے صرف صاف کرنا ہے. آگے کی طرف بھی استنجا کروائے, پیچھے کی طرف بھی استنجا کروائے. اس کا ریزن اور کارن یہ ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو بعض اوقات پیٹ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہے, کیونکہ یہ قدرتی طور پر ہے کہ انتقال کرنے کے بعد ہمارا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. ابھی ہم پیشاب کو روک سکتے ہیں, استنجا کو روک سکتے ہیں, پخانے کو روک سکتے ہیں, مرنے کے بعد یہ روکنے کا ختم ہو جائے گا. جو چیزیں ہوگی وہ نکل جائے گی. تو اگر وہ نکلی ہوئی ہوگی تو اس سے پاک ہو جائے گا اور پانی پھر جائے گا. تو وہاں پر دھیرے سے آپ کو ہاتھ پھیرانا ہے اور پانی ڈالنا ہے. اسی طریقے سے پیچھے سے بھی استنجا کروائیں گے, آگے سے بھی استنجا کروائیں گے. اب اس کے بعد ہم غسل کیسے کرتے ہیں؟ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, پھر کلی کرتے ہیں, پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں. یہ تین چیزیں میت کے اندر نہیں ہوتی. گٹوں تک ہاتھ دھونا, کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, یہ نہیں ہوتا. تو میت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو روئی کی ایک فروری لیں گے اور پانی والی کر کے صرف اس کے آگے کا جو حصہ ہے ہونٹ کا اسے صاف کریں گے, اندر کے جو دانت ہے اس کا حصہ بھی. لیکن یہاں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو غسل دینے والا ہوتا ہے تو وہ بالکل ڈاڑوں تک اندر تک روئی کو گھسیڑ رہا ہوتا ہے. میرے لفظ پر غور کیجیے گا, جا نہیں رہی ہے روئی لیکن پھر بھی ڈال رہا ہے. یہ میت کو تکلیف پہنچانا ہوا. ضروری نہیں ہے کہ ہر دانت ہی صاف ہو. جو ایک طریقہ ہے اسلام کا وہ ادا ہو جائے کہ روئی کی فروری پانی والی ہو اور یہاں آگے کے جتنے بھی دانت, تکلیف نہیں ہونی چاہیے, بس اس چیز کا خیال رکھیں. اور آگے کے دانت صاف ہو جائے, ہونٹ آگے کے صاف ہو جائے. اسی طریقے سے دوسری روئی لیں گے اور روئی کو فروری بنا کر وہ پانی والی کر کے پھر ناک کے نتنوں میں بھی صاف کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ان کا میت کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں. جی میرے پاس بہت مختصر وقت ہے, اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں. آپ کا جو جواب ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو جو روئی کی فروری ہے وہ ہونٹوں پر لگائیں گے, دانتوں پر لگائیں گے اور ناک کے نتنوں کو صاف کر دیں گے. یہاں زبردستی نہیں کرنی ہے, میت کو تکلیف ہو ایسا کام بالکل نہیں کرنا ہے. جو ضروری ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ضروری ہے. باقی اگر نہیں بھی ہوتا, بعض اوقات ایسی میت ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر پانی ڈالنے میں بھی پرابلم ہو جاتا ہے.
ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایسے حالات ہو گئے. تو جو چیزیں ضروری ہیں اسلام نے ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کی ہے. اگر ایسا مسئلہ ہو تو فوراً علماء سے رابطہ کریں, کسی بھی ایسے علماء کرام علم والے ہوں ان سے فوراً فون کر کے رابطہ کریں, حضرت اس طرح کا مسئلہ ہے, آپ ہماری رہنمائی فرمائیے ہم کیا کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ اٹیچمنٹ علماء سے رہیں گے, انشاءاللہ اس کا فائدہ رہے گا. یہ 3 چیزیں ہو گئی, ہونٹوں پر, دانتوں میں اور ناک کے اندر روئی کی فروری بھگو کر ڈال دینا. اب اس کے بعد چہرہ دھونا ہے. جیسے ہم چہرہ دھوتے ہیں میت کا بھی چہرہ دھونا ہے. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے, اور پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں کو دھونا ہے. یہی طریقہ میت کے اندر بھی ہے, میت کو غسل دینے کا یہ انداز. اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ, الٹے کندھے پر 3 مرتبہ, جو ہمارے غسل کرنے کا طریقہ ہے. میت کے غسل کرنے کا بھی طریقہ اسی طریقے کا ہے. جب ہم نے اس کا چہرہ دھو دیا, جب ہم نے اس کے ہاتھ دھو لیے, جب ہم نے سر کا مسح کر لیا, اور پھر جب ہم نے پاؤں دھو دیے, تو اب سر کے اور داڑھی کے بال کو پہلے دھوئیں گے. اس میں اگر صابن یا شیمپو کا استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے, لیکن یہ ایک چیز مد نظر رکھیے, میں بار بار کہتا ہوں میت کو تکلیف نہ ہو. بعض اوقات پانی جب وہ بھر کے پھر یوں ڈال دیا جاتا ہے. اب اگر ہمارے چہرے پر یوں ہی سیدھی دھار اگر پانی کی کر دی جائے, کیا ہم محسوس کریں گے, اچھا محسوس کریں گے؟ نہیں, ہم غصے میں آ جاتے ہیں. تو ہاتھ کا سہارا لے اور اس طرح سے ہم اس کے اوپر پانی ڈالیں تاکہ ڈائریکٹ دھار منہ پر نہ آئے. ہمیں چہرہ اس انداز سے دھونا ہے, ہمیں کونیاں بھی اس انداز سے دھونی ہے. اٹھانے میں, ہاتھ اٹھانے میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں. بعض اوقات دھونے کے اندر اتنی سختی ہوتی ہے کہ دونوں یہ پنجوں کی انگلیوں کے کھائیوں میں بھی اتنی سختی کے ساتھ ان کو دھویا جاتا ہے کہ اگر نہیں دھوئیں گے تو نہیں چلے گا. ہونا چاہیے لیکن نرمی, اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. سر کے اور داڑھی کے بال جب آپ دھوئیں گے صابن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. یہاں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, وہ یہ کی ہے کہ جب میت کو سر دھلایا جاتا ہے یا اس کے داڑھی کے بال شیمپو یا صابن لگا کر دھلایا جاتا ہے, تو اس کا چہرہ ہے نا 1 منٹ کے لیے پورا ہل رہا ہوتا ہے. اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. سر کے بال دھونے میں بھی, داڑھی کے بال دھونے میں بھی ہاتھ نرم ہونے چاہیے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھی طریقے سے بالکل صاف کر دیں. وہاں پر پانی کا پہنچنا ضروری ہے. صابن استعمال نہیں کریں گے تب بھی چل جائے گا, لیکن ہمارے یہاں دستور ہے تو ادا کر دیا جائے. صابن داڑھی کے بالوں میں بھی, سر کے بالوں میں بھی. لیکن جب داڑھی کو گھسا جاتا ہے نا تو بہت رگڑ رگڑ کر گھسا جاتا ہے, اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اب اس کے بعد جب سر کے اور داڑھی کے بال ہم نے دھو لیے تو اب میت کو ہم الٹی کروٹ پر لٹائیں گے. جب ہم غسل کرتے ہیں تو سیدھے کندھے پر بہاتے ہیں, لیکن یہ الٹی کروٹ پر اس لیے کیونکہ اس کی سیدھی کروٹ جو ہے وہ اوپر رہے گی. تو اب اس طرح سے 2 لوگ آپس میں مل کر ان کے الٹی کروٹ پر ان کو لٹانا ہے. جب الٹی کروٹ پر ان کو لٹا دیں گے تو پھر اب پانی کو سر سے لے کر دھیرے 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 کر کے پاؤں تک ہم بہا دیں گے. یہ اس کی الٹی کروٹ پر ہو گیا, سیدھی کروٹ پر ہم نے پانی بہا دیا. اب ان کو سیدھا کر دیں گے, پھر ان کو سیدھی کروٹ پر لٹائیں گے, اور سیدھی کروٹ پر لٹانے کے بعد اسی طریقے سے ہم پانی کو سر سے لے کر پاؤں تک بہائیں گے. اب ان کو سلا دیں گے. اب اس کے بعد کا جو طریقہ ہے وہ خاص دھیان میں رکھنے والا ہے کہ اس کو آگے کا جو حصہ ہے سینے سے, پیٹھ کی طرف سے ان کو تھوڑا سا اوپر کر کے اٹھائیں گے بس, اور پیٹ پر دھیرے سے ہاتھ پھیر لیں گے. یہاں جس طرح سے انہوں نے مسئلہ پوچھا, یہ سب سے بڑی غلطی ہمارے یہاں ہوتی ہے. اکثر ہم کیا کرتے ہیں, پیٹ پر ہاتھ پھیرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ اگر کچھ غذا کھانا پینا رہ گیا ہو تو وہ نکل جائے, ایک ہی مقصد ہے اس کا. تو دھیرے سے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا. ہم کیا کرتے, دباتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نکال کے ہی دم لیتے ہیں کہ نکلنا ہی چاہیے. بعضوں کی ایسی مینٹالٹی ہو جاتی ہے, نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. میت کو اس سے اذیت پہنچتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے. تو سیدھی کروٹ پر لٹا کر اس طرف بھی اور اس طرف بھی. اب یہاں یہ تو ابھی حیات ہے اور یہ میرا خود سپورٹ کر رہے ہیں, ورنہ جب میت کو غسل دیں گے نا تو وہ تو بالکل حرکت تو نہیں کرے گا. اس وقت 1 یا 2 لوگوں کا سہارا اچھے انداز میں ہونا ضروری ہے, کیونکہ سیدھے کروٹ پر لٹا تو دیا, اب وہ میرے بھروسے ہوں, اس کے بھروسے چھوڑ دیا, اس سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے.
اسی طریقے سے سیدھا جب ان کو بٹھائیں گے پیٹھ کے بل، بٹھانا نہیں ہے، صرف آگے کا حصہ تھوڑا سا اوپر کرنا ہے تاکہ جو چیزیں ہیں وہ باہر نکل جائے، اور پیٹ پر دھیرے سے ہاتھ پھیر دیں گے۔ اگر نجاست نکلی ہوئی ہے تو پانی ڈال کر صاف کر دیں گے، ورنہ اب آخری طریقہ یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کافور کا جو پانی ہوتا ہے وہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک بہا دیں گے۔ یہ اس کا بالکل آسان اور سمپل طریقہ ہے۔ دو چیزیں خاص طور پر غسل میت کے اندر دھیان رکھنے والی ہے۔ نمبر ایک، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میت کو تکلیف ہو، اور نمبر دو، جب تک کہ غسل نہ ہو جائے اور جب تک کہ کفن نہ پہنایا جائے تب تک میت کے ستر عورت کا خاص خیال رکھنا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کا حصہ۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کپڑا گیلا ہو گیا، میں نے بتا دیا کہ ڈبل کر دیا جائے یا 3 تہہ کر دی جائے اور اب لگا دیا جائے، ستر اس کا چھپا دیا جائے، لیکن جب غسل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بھی تبدیل کرنے میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب کوئی بھی کپڑا لے اور میت کے جسم کو آپ دھیرے 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 پونچھ لیں، صاف کر لیں تاکہ جو پانی کے جو زیادہ قطرات ہیں وہ نکل جائے۔ آخری بات، اب جب غسل ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، سارے رشتہ داروں کو بلا لیا جاتا ہے، بھائی چلو ایک 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 ڈال دو۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے یا کوئی واجب نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے زندوں کو غسل دینے سے زیادہ مردوں کو غسل دینے میں پانی ویسٹ کیا جاتا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہاں، اگر آپ کی لاگنی ہے، آپ کی محبت ہے، آپ غسل دینے میں سپورٹ کریں، آپ کا ڈبلا ڈونگا بھر کے مگ بھر کے آپ کا دینا یہ بھی ثواب ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ آپ نے کی۔ آپ کا پانی ہی بہانا یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ چچا کھڑا ہے، چچے کے 3 بیٹے، پھوپھر ہے، سگا بھائی ہے، سارے لائن بنا کر کھڑے، چلو ایک 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 کر کے آ جاؤ۔ آپ اندازہ تو لگائیے، سب ایک 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 ڈبلا ڈال کے اگر جائیں گے تو اندازہ کہاں تک پہنچے گا، کتنی ڈولے چاہیے۔ یوں ہی پانی کو ویسٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ میں ویسٹ شبد بولتا ہوں آپ کو چوٹ لگانے کے لیے، کیونکہ جو میت کو غسل دینا تھا، جو ضروری چیز تھی وہ ادا ہو گئی۔ اب جو پانی بہ رہا ہے وہ ویسٹ جا رہا ہے اور اس کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا، کیونکہ یہ پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا مینٹالٹی ہوتی ہے، بھائی اپنے یہاں کہاں پانی کی کمی ہے، تھوڑے 2-3 ڈولے بدھارے ڈال دیں گے تو کہاں ہو جائے گا۔ نہیں، کہاں ہو جائے گا اس کا سوال نہیں ہے، آپ کے پاس 10 نہیں 20 ٹانکے بھلے بھرے، لیکن ہم پانی کا استعمال اچھے انداز میں کریں گے۔ ایک ایک قطرہ بھی اگر ہم نے ویسٹ کر دیا تو اس سے ہمارے لیے نقصان کا سبب ہوگا۔ یہ غسل دینے کا بالکل آسان طریقہ ہے، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے کچھ اور باتیں بھی سنیں گے۔ یہ اس لیے آپ کو پریکٹیکل طور پر بتایا گیا، جو انٹینشن ہے، جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی اس طرح کے معاملات ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہی میت کو غسل دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و توبہ۔